جان بلب ماہی خوش وسدا وچ ملک عرب پوری کائنات ہم جس کو 33 ذرا سے لے کے عرش عظیم تک کہتے ہیں، یہ پوری کائنات میں کی بات کر رہا ہوں۔ پوری کائنات میں انسان سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، اور انسان سے زیادہ محترم کوئی نہیں ہے، اور انسان سے زیادہ علم والا کوئی نہیں ہے۔ ہاں، اب اصل مسئلہ ہے اس کا اپنی حقیقت کو جاننا۔ اللہ نے اپنے عرش کو، کرسی کو، سب سے عظیم ترین چیزیں ہیں نا، لوح کو، قلم کو، کہیں بھی اپنا خلیفہ مقرر کیا، بنایا ہے، مانا ہے؟ نہیں مانا۔ نہ کسی ملائکہ کو مانا، نہ کسی جن کو مانا، لیکن صرف انسان کو مانا اور کہا کہ یہ میرا خلیفہ، زمین پہ میرا جانشین ہے۔ آئے نا سمجھ؟ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کائنات میں سب سے عظیم ترین چیز یہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ سب اس کے لیے ہیں، یہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ عرش کے لیے بھی یہ نہیں ہے، عرش اس کے لیے ہے۔ لوح قلم بھی اس کے لیے نہیں، اس کے لیے ہیں، یہ ان کے لیے نہیں ہے۔ آئی نا سمجھ؟ بس اب انسان جو ہے وہ اپنی حیثیت کو نہیں پہچانتا، بس خالی، اور جو چیز اپنی حیثیت کو پہچان لیتی ہے اس کی قدر و منزلت ہو جاتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں کس کے لیے ہوں، بس یہ پہچاننا ہے۔ سب کچھ تو میرے لیے ہے، مگر میں کس کے لیے ہوں؟ اچھا، تمام جسم امثالی، تمام حمزہ، تمام روحانیت تمہارے ارادے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے خالق تم ہو، تو تم تو اس کے رب ہو گئے۔ رب کسی کا محتاج ہے؟ نہیں ہے، لیکن ایک بات ضرور چاہتا ہے، کیا؟ کہ تم اس کی عبادت کرو، تم اس کی تعریف کرو۔ اب اس کا تو کوئی کام تم سے نہیں ہے نا، علاوہ اس بات کے، اور یہ بھی اس لیے نہیں ہے کہ تم اس کی عبادت کرو گے تو رب ہوگا، تو رب ہے، لیکن تمہیں بنانے کا مقصد اس کا کیا تھا کہ تم اس کو جان لو، اس کی حیثیت کو پہچان لو کہ وہ کون ہے، کیا ہے۔ ہے نا سمجھ بات؟ تو اب یہ ہے کہ کیونکہ تم دنیا میں رہتے ہو، تمہارا ایک مقصد ہے، تو تم ان سے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہو، کس سے؟ جس کو تم تخلیق کر رہے ہو۔ اب وہ خلق کس طرح ہوگی؟ وہ خلق اسی طرح ہوگی جس طرح اس نے خلق پیدا کی۔ اس نے دو کام کرے، ایک ارادہ کیا، دوسرا حکم لگا دیا۔ ٹھیک ہے، تم بھی دو ارادے کرو، کام کرو گے، ایک ارادہ کرو گے اور ایک تسبیح کرو گے، تو وہ خلق پیدا ہو جائے گی، آئے نا، روحانیت پیدا ہوگی۔ اب تمہارے پاس جو قوت کا منبع ہے،
وہ کیا ہے؟ وہ تمہارا ارادہ ہے، یعنی کہ تمہارا دماغ. اس کو صرف ایک زاویے پہ لانا ہے. قدرت کا جو ارادہ تھا متزلزل نہیں تھا، مستحکم تھا. وہ کہتا ہے نا ہم نے چاہا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو بس ارادہ کر لیا نا میں نے چاہا. تم جو ہو متزلزل ہو، پھنسے ہوئے ہو وسوسوں میں، اور جب تک متزلزل ہو اور جب تک وسوسے میں پھنسے ہوئے ہو روحانیت پیدا نہیں ہو سکتی. ایک مصمم ارادہ کرنا ہے تم نے بس خالی، اور اس سے ہٹنا نہیں پیچھے کبھی بھی. تو تم سمجھ لو اس کے خالق ہو جاؤ گے، روحانیت کے تخلیق ہو جائے گی تمہاری روحانیت تمہارے لیے، جو تمہاری متی و فرمانبردار ہو جائے گی. تمہارا دماغ جو ہے یہ کیا ہے؟ ابھی تم اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے کہ تم یہ ہے کیا چیز. اس لیے ارادے کو سب سے افضل رکھا ہے. ارادہ سب سے افضل ہے. اسی لیے کہا گیا کہ انما الاعمال بالنیات. نیت ارادہ ہے اور تمام اعمال ارادے کے تحت ہیں. اور اسی لیے تمہاری ظاہری عبادت کو نہیں بلکہ تمہاری اس خیال اور اس تصور اور اس ارادے کا حکم ہے کہ جو رجوع کرتا ہے کہ تو رجوع کر، یہ اٹھک بیٹھک مت کر، رجوع کر. اگر رجوع نہیں کرا تو یہ اٹھک بیٹھک کام کی نہیں ہے. عبادت گویا اس کو یاد رکھنے کا نام ہے. تمام امراض اور تمام کائنات پر تم صرف اپنے دماغ سے قابو پا سکتے ہو. تم جسم سے بیمار نہیں ہوتے، دماغ سے بیمار ہوتے ہو. خوف تمہارا جسم نہیں کھاتا، تمہارا دماغ کھاتا ہے. مضبوط تم جسم سے نہیں ہو، اپنے ارادے سے ہو. تمہارا سب سے کمزور رشتہ ہے، سب سے کمزور رشتہ، دنیا کا سب سے کمزور رشتہ جو ہے روح اور نفس کا ہے، اور دنیا کا سب سے مضبوط رشتہ ہے. کیونکہ یہ کب ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور نہیں تو ساری کائنات لگ جائے چھوڑوانے کے لیے، اس کو چھوڑوا نہیں سکتے. تو یہ اتنا مضبوط ہے کہ ساری کائنات لگ جائے تو بھی نہیں چھوٹتا، اور کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کب چھوٹ جائے کسی کو بھی. لیکن اگر تمہارا ارادہ پختہ ہے تو تم موت کو بھی ٹال سکتے ہو ایک دفعہ کو. موت بھی تمہارے نزدیک نہیں آئے گی تمہارے ارادے کی وجہ سے. دیکھتے ہو نا دنیا میں روحیں بھٹکتی ہیں اپنے ارادے کی وجہ سے بھٹکتی ہیں. وہ دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہتی، ان کا جسم چھوٹ جاتا ہے، اس لیے پھر بھی اس کے بعد بھی وہ دنیا کو نہیں چھوڑتے اور بھٹکتے رہتے ہیں. کیوں کہا گیا کہ مومن کو کہ وہ یہ رکھے اپنے دماغ میں کہ دنیا ایک قید خانہ ہے اور میں اس سے نجات چاہتا ہوں، تاکہ اس کی روح اس کے اصل مقام تک جائے. جب اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں قید میں ہوں اور میں کسی طرح قید کے اپنے رب کی طرف چلا جاؤں، تو اس کا جانا آسان ہو جاتا ہے، نکلنا اس کے جسم سے، کیونکہ اس کا ارادہ اسی طرف کا ہوتا ہے. پھر وہ ادھر توجہ بھی نہیں کرتا، ادھر بھاگتا ہے اور وہ اس سے مل جاتا ہے.
اور جن کے ارادے یہ ہوتے ہیں کہ نہیں بس دنیا ہی ہے جو کچھ ہے، میں کہیں جانا نہیں چاہتا، یہاں سے مرنا نہیں چاہتا، ان کی روح یہاں بھٹکتی، وہ مرنے کے بعد بھی یہیں رہتے ہیں پھنسے ہوئے۔ یہ جو اگر کیا یہ والی کیفیت کیسی ہوتی ہے انسان کی کہ جو وہ اپنے معمولات سے، اپنے اصلاح نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اصلاح نہیں ہو رہی اور میں نے بہت سارے گناہ کر لیے، اب دعا تو کرنا منع ہے موت کی، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ میں چل جاؤں، یہ صحیح ہے؟ دیکھو اگر وہ اس لیے جانا چاہتا سمجھتا ہے کہ اور مزید گناہوں سے بچوں، تو اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری موت سے میرے گناہ کم ہو جائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے وقوفی ہے اس کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں اور مزید میں گناہ نہیں کرنا چاہتا، تو وہ اس ارادے پر رہ کے اللہ مجھے توبہ کی توفیق دے دے کہ جو باقی بچی اس کو توبہ سے گزار لوں اور مزید مجھے گناہ سے روک دے۔ دیکھو گناہ کی طاقت ختم ہو جانا بھی گناہ سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب انسان کو گناہ کرنے کی طاقت نہ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی گناہ سے بچنے کا ایک طریقہ ہے کہ اے میرے رب اگر میں گناہ سے نہیں بچ سکتا تو میری طاقت سلب کر دے کہ یہ گناہ سے کرنے کی طاقت نہ رہے مجھ میں، اور توبہ کی قوت عطا فرما دے۔ باقی وقت پہ تو آنا ہی ہے، موت کو تو یاد رکھنا چاہیے، اور یہی یاد کر کے، موت کو یاد کر کے آدمی گناہ سے بچ سکتا ہے کہ مجھے ایک دن جانا بھی ہے۔ تو ارادہ جو ہے تمہارا وہ ہے اصل، تو یہ ارادہ رب کو ظاہر کر دیتا ہے بندے کے سامنے۔ اچھا، خوف جسم میں کہیں بھی نہیں ہے، خوف ارادے میں ہے۔ ابھی تمہیں خوف ہے سانپ کا، بچھو کا، کیونکہ تم جانتے ہو سانپ بچھو کیا کرتے ہیں، لیکن اگر تم یہ سمجھ لو کہ یہ بے ضرر ہے میرے آگے اور یہ میرا کچھ نہیں کریں گے، اور جتنا پختہ تمہارا ارادہ ہوگا یہ تمہارے آگے سے منہ موڑ کے چلے جائیں گے۔ باندھتے ہیں نا عمل کے ذریعے، سانپ بچھوؤں کو، ڈھم کو باندھتے ہیں، نہیں باندھتے؟ وہ کیا ہوتا ہے باندھنا؟ وہ بندھ جاتا ہے کیا؟ وہ تمہارا ارادہ ہے، ہاں وہ حصار تمہارا ارادہ ہے جس سے وہ منہ موڑ جاتے ہیں۔ تم تو ہر وقت حصار میں ہو، تمہیں حصار کی تو ضرورت بھی نہیں تھی، اس لیے کہ تمہارا تو اپنا حصار مخلوق سے تھوڑی کر سکتے ہو۔ کل نفس لما علیہا حافظ، تمہارا حصار تو کر کے بھیجا ہے۔ یہ اس ارادے سے قبل جو ہے چاہت کا معاملہ اکثر جو ہے وہ بزرگ فرماتا ہے کہ کوئی آنے والے سائل سے یہ بنیادی سوال لازمی رکھتے ہیں کہ تو چاہتا کیا ہے۔ تو پہلا تو یہ معاملہ کہ چاہتا کیا ہے، اس سے قبل کہ مجھے چاہنا کیا چاہیے۔ دیکھو چاہتا کیا سوال میں تو اصل میں یہ ہے کہ اس کے ارادے کا علم ہو جاتا ہے کہ اس کا ارادہ کیا ہے، مزید یہ آگے کیا کرنا چاہتا ہے۔ جیسے رب نے چاہا تو اس کی چاہت کیا تھی کہ میں پہچانا جاؤں، اسی بنیاد پر اس نے تمام کائنات تخلیق کر دی۔ اور خوبی کی بات یہ ہوئی کہ جس سے پہچانا جانا تھا اس کے علاوہ سب نے اس کو پہچانا۔ کوئی دنیا کی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اپنے رب کو نہیں پہچانتی علاوہ انسان کے۔ اس نے ہی نہیں پہچانا، باقی سب نے پہچانا، اور اس نے اس سے ہی اپنے آپ کو محجوب کیا، باقی کسی سے نہیں کیا۔ بھائی جب اس کی یہی چاہت تھی، یہی بات تھی کہ میں پہچانا جاؤں، میں جانا جاؤں، تو پھر اس نے اپنے آپ کو محجوب کیوں کیا؟
کسب کے لیے کیا کہ یہ کسب کر کے پہنچے گا, کوئی کلیہ بنائے گا, وہ کرے گا تو پھر یہ اس کا جذبہ دیکھنے کے لیے, اس کا عشق دیکھنے کے لیے, اور پھر اس میں رکھ دیا عشق کا جذبہ اور غلبہ, تاکہ یہ اس طرف رجوع کرے. اب رجوع کرنے کے ساتھ ساتھ ایک طرف تو اس نے اپنی محبت رکھی اور ایک طرف کائنات کا رنگ اس کو دکھا دیا. اب دونوں طرف یہ بیچ میں کھڑا ہو گیا کہ جائے کس طرف. وہ بے رنگو ہوئے, ہاں, اور یہ رنگین ہے. اب یہ محفل کو چھوڑتا ہے خلوت کی طرف آتا ہے, یا خلوت کو چھوڑ کے محفل کی طرف جاتا ہے؟ تو یہ محفل میں لگ گیا, انہیں خلوت ترک کر دی, رب محجوب ہو گیا. اب بات کیا ہے کہ ہر چیز تمہارے لیے مسخر ہے. قرآن کہہ رہا ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم نے تمہارے قابو میں نہ کیا ہو. اور جیسے کہ وہ آیت قرآن پاکی کے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له المقرنین, کہ ہم نے ہر وہ چیز تمہارے قابو میں کر دی جو تمہارے قابو کی نہیں تھی. اب جو چیز تمہارے قابو میں کر دی وہ تمہارے قابو کی نہیں تھی, وہ کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف اور صرف تمہاری خواہش اور ارادہ ہے. اگر تم اس کو قابو میں کر لیتے ہو تو پھر تمام کائنات تمہارے قابو میں آ گئی, اور اگر یہ تمہارے قابو میں نہیں آئی تو کچھ بھی قابو میں نہیں ہے تمہارے کو. تو وسوسوں سے نکلو. جس نے غیر کو چاہا وہ مارا گیا, سمجھ لو وہ ہلاکت میں پڑا. جس نے بھی غیر کو چاہا, تو کلیتاً مخلوق غیر ہے. اور جس نے اس کو چاہا وہ مارا گیا. تمہارا مقصد, تمہارا ارادہ صرف اور صرف ٹارگیٹ تمہارا رب ہونا چاہیے بس, مخلوق نہیں. جن, بھوت, دیو, پری, ہمزاد, مثل, جسم مثالی, یہ سارے کے سارے تمہارے غلام ہیں. جب تو رب کا بندہ بن جاتا ہے یہ سب تیرے بندے ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ یہ سب تیرے ہی بندے ہیں, یہ تجھے پوجنے والے ہیں اور تو اس کا پوجنے والا ہے. لیکن جب تو حقیقت پہ آ جاتا ہے, جب تو بندہ ہو جاتا ہے, الیس اللہ بکاف عبدہ, کیا مطلب ہوا؟ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے جو تو مخلوق کے پیچھے پھر رہا ہے؟ کس سے پوچھ رہا ہے وہ یہ بات؟ کوئی خاص بندے سے پوچھ رہا ہے کسی ایک؟ ہر بندہ خاص ہے اور کوئی بندہ خاص نہیں. جو ہو جائے وہ خاص, بس جس کے لیے وہ ہو جائے وہ خاص ہے اس کے لیے. تو جب وہ پوچھ رہا ہے کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے, تو اس میں بڑا سوال ہے کہ تو کیا مجھے قادر نہیں سمجھتا؟ کیا تو مجھے غفور نہیں سمجھتا؟ کیا تو مجھے عزیز نہیں سمجھتا؟ کیا تو مجھے کریم نہیں سمجھتا؟ کیا تو مجھے رزاق نہیں سمجھتا؟ کیا ایسی بات ہے جو تم مجھے نہیں سمجھتا, جو تو غیر کے پیچھے پھر رہا ہے؟ بھئی تم کیا نہیں سمجھتے پھر جو تم موکل کے پیچھے گھوم رہے ہو؟ جب تم حمزاد کے پیچھے گھوم رہے ہو تو ایسی کیا بات ہے حمزاد اور موکل میں جو اس میں نہیں ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری بات کہ ساری باتیں حل کر دیا آپ نے اس بات کر کے. آپ نے فرمایا کہ اگر تجھے ایک تسمے کی ضرورت ہے تو اپنے رب سے مانگ لے. رب تسمہ دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے تمہیں جوتے کا کیا؟ چھوٹی سے چھوٹی چیز اس سے مانگو. سب سے کم تر حاجت ہے نا ایک. یعنی کہ وہ تیرا اتنا ذمہ دار ہے. اچھا اب رہ گئی بات ہماری قبرستانوں میں ویرانوں میں ادھر ادھر جانا. اس کا مقصد ہم صرف اور صرف علیحدگی چاہتے ہیں. ہم ارادے سے جلوت میں خلوت اختیار نہیں کر پاتے تو لہذا عملاً خلوت میں چلے جاتے ہیں. تو جو عملاً خلوت میں چلے جاتے ہیں تو وہاں ایک ماحول ہے. اب قبرستان میں جا کے بیٹھ جاتے ہو تو ایک ماحول ہے. کوئی کسی کی برائی نہیں کرتا, کوئی کسی کے عیب نہیں دیکھ رہا ہوتا, کوئی کسی کا عذاب ثواب نہیں دیکھ رہا ہوتا, کوئی کسی سے حال احوال نہیں کر رہا ہوتا. اپنی اپنی میں ہیں سب. اب تو بھی اپنی میں لگ جا. یکسوئی کے لیے وہ ایک ماحول ہے. اور ان میں جب ایک زندہ جا کے بیٹھتا ہے نا وہ اس سے محبت کرتے ہیں, اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ان کو بھی ہوتا ہے, اس کو بھی ہوتا ہے, دونوں کو ہوتا ہے. کیونکہ جب تم کلام پڑھتے ہو وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہو تو اس کلام کی برکت سے ان پہ عذاب نہیں ہوتا جو عذاب میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. آئی نا سمجھ؟ تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا, تمہارے ذکر کی وجہ سے پتہ نہیں کتنوں کے عذاب ٹل جاتے ہیں اور کتنوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. اور پتہ نہیں کس کی مغفرت ہو رہی ہوتی ہے اور وہ تمہاری مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے اس وقت اور تمہاری ہو جاتی ہے, تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا. اس لیے وہ خلوت اختیار کرتے ہیں جا کر کہ ایک ماحول پیدا ہو جاتا ہے, وہاں پہ ایک یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے اور وہاں بھی ارادہ کسی اس کا نہیں ہو, بس صرف ذکر کی حد تک ہو. جب ذکر میں تم کامل ہوتے ہو تو یہ سارے اس کا حصہ ہیں. ایک دین ایک نام ہے. کیا دین ایک نام ہے نا. اب اس کے حصے کتنے؟ نماز پڑھنا, عبادت کرنا, حقوق العباد, حقوق اللہ, بزرگوں کا احترام, بچوں سے شفقت, پیار, محبت, سلام, صدقہ, خیرات, قربانی. یہ سب کس کے حصے ہیں؟ دین کے حصے ہیں. سب دین نہیں ہے, سب دین کے حصے ہیں, سب مل کر دین ہوتا ہے یہ. اب اسی لیے وہاں بیٹھتے ہو تو یہ سب روحانیت کے حصے ہیں جس میں حمزات بھی آئیں گے, ارواحیں بھی آئیں گی, جن بھی آئیں گے, دیو بھی آئیں گے, پرید بھی آئیں گے, موکل بھی آئیں گے, فرشتے بھی آئیں گے, سب آئیں گے. پہلے مخلوق ہی آتی ہے, خالق نہیں آتا. پہلے اسفل ہوتا ہے پھر افضل ہوتا ہے. تو پہلے تم سے جتنے اسفل ہیں سارے آئیں گے تمہارے آگے. کیوں؟ کہ وہ بھی ایک امتحان ہوگا. جیسے یہاں ڈال کے امتحان لیا گیا نا تمہارے کو, تمہیں مال دے کے, دولت دے کے, بیوی بچے دے کے, سب دے کے امتحان لیا گیا کہ بھئی یہ میری طرف کتنا رجوع کرتا ہے یا ان میں پھنس جاتا ہے. اسی طریقے اسہار پرو کل پائے ہک ہک درد ماہی دیڑو تو سہ سکھڑے گول گھما